بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ مزید مشکل صیغے حل کریں گے۔ ہمارا آج کا پہلا صیغہ ہے وَيَتَّقِهِ۔ وَيَتَّقِهِ یہ کون سا صیغہ ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ اس کا قاف جو ہے، جو عین کلمہ بنتا ہے، وہ بھی ساکن ہے۔ کہہ رہے ہیں هذه صيغة الواحد المذكر الغائب من المضارع المعروف الناقص الياء من الافتعال۔ کہہ رہے ہیں یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ناقص یائی باب افتعال سے ہے۔ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ كانت في الاصل يتقي، اصل میں صیغہ تھا یتقی، یا ساکن اور قاف کے نیچے کسرہ۔ فالياء سقطت للجزم عطفا على ما قبلها، یا کو یہاں پر جزم کی وجہ سے ساقط کیا گیا ہے، اور یہ جزم ما قبل پر عطف کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ مکمل آیت یوں ہے والآیت هكذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اب دیکھیں یہاں پر تین صیغے ہیں، یطع، یخشى اور یتقی۔ ان تینوں کو شرط کی وجہ سے ساکن کیا گیا ہے۔ الجازم ہونا من الشرطیہ، من الشرطیہ جو آیت کی ابتدا میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ساکن ہوا۔ فی الصیغ الثلاثہ، تینوں صیغوں کے اندر، یطع، یخشى اور یتقی۔ اب یا ساقط ہوگی لیکن قاف تو ساکن نہیں ہے، لیکن صیغے کے اندر ہمیں وہ ساکن ملتا ہے، تو یہاں پر اور کچھ اور صیغوں کے اندر وہی قاعدہ جاری ہوگا جو ہم ما قبل صیغہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ فاعل یا فعل کی صورت جب بن جاتی ہے تو وہاں پر عین کلمہ کو عرب ساکن کر دیتے ہیں، چاہے وہ اصلی ہو یا عارضی ہو۔ فصیغۃ یتقی، یتقی صیغہ اذا لحق بها ضمیر المفعول، جب اس سے مفعول کی ضمیر جڑ گئی، اصبحت یتقیہ، تو یہ یتقیہ بن گیا۔ تو آپ دیکھیں آخر کے اندر تا قاف ہا، اس کی جو صورت ہے یہ فاعل کی بن گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں فحدثت صورت فاعل تقیہ، تو فاعل تقیہ کی صورت میں بن گیا۔ فاسکنت القاف، قاف کو ساکن کیا تو صیغہ یتقیہ بن گیا۔ تو یہاں پر دو تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ دو قسم کے قواعد جاری ہوئے ہیں، ایک جازم کی وجہ سے حرف ناقص کا آخر سے ساقط ہو جانا، اور دوسرا فاعلن کا وزن بننے کی وجہ سے عین کلمہ کو ساکن کرنا۔ تو ان دو تبدیلیوں کے ساتھ صیغہ یتقیہ بن گیا۔ اگلا صیغہ ہے ارجہ۔ یہ ارجہ یرجی سے تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ امر کا صیغہ ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ کہتے ہیں صیغۃ الواحد المذکر من الامر الحاضر الناقص الواوی من باب الافعال۔ کہہ رہے ہیں صیغہ واحد مذکر فعل امر حاضر ناقص واوی باب افعال سے ہے، اصل میں ہے ارجی، ارجا یرجی سے امر ہے ارجی، فبلحوق ضمیر المفعول اصبحت ارجہ، جب مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ گئی تو صیغہ ارجہ بن گیا۔ وما بعدها في القرآن الكريم وآخاہ، قرآن پاک کے اندر اس کلمہ کے بعد وآخاہ کا لفظ ہے، ارجہ وآخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو کہہ رہے ہیں فصار ارجہ وآخاہ، ارجہ وآخاہ جب یہ بن گیا تو آپ دیکھیں یہاں پر جیم ہا اور واو، اس کے اندر فعیلن کا وزن بن گیا ہے، جس کو ہم نے ایبیلن سے مثال دے کر واضح کیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں ارجہ وآخاہ، جیم ہا اور واو یہ فعیلن کا وزن بنا رہے ہیں۔ فتشکل جہوا علی وزن فعیلا، یہاں پھر جہوا کی شکل بن گئی فعیلا کے وزن پر، ایبیلا، تو ہم نے کہا تھا کہ ایبل کو ابلن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فقاعدۃ العرب المذکورۃ السالفۃ الذکر ہونا ایضا تتوجہت، کہہ رہے ما قبل میں جو قاعدہ ذکر کیا تھا وہ یہاں پر بھی متوجہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ فسکن اللوسط فصارت الکلمۃ ارجہ وآخاہ، تو کہہ رہے درمیان والے کلمہ کو ساکن کیا تو صیغہ ارجہ وآخاہ بن گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ارجا یرجی سے ارجی امر ہے، جب اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر آئی تو ارجہ ہی ہو گیا، ارجہ کے بعد والا جو کلمہ تھا وہ وآخاہ تھا، تو جب ارجہ وآخاہ کو ملایا تو جیم ہا ارجہ سے اور واو وآخاہ سے، ان تین کلمات نے مل کر، ان تین حروف نے مل کر فعیلن کی
شکل اختیار کر لی، فعل کا وزن بن گئے، تو اس لیے یہاں پر پھر وہ قاعدہ جاری ہوا کہ عین کلمہ کو ساکن کریں گے، تو جب عین کلمہ کو ساکن کیا تو ہا ساکن ہو گئی، تو صیغہ ارجح و اخاہ بن گیا۔ اس کے بعد عصوا، عصوا کون سا صیغہ ہے؟ صیغۃ جمع المذکر الغائب الماضی المعلوم الناقص الیاء من باب ضرب یضرب، کہہ رہے ہیں صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم ناقص یائی باب ضرب یضرب سے ہے۔ اصلها، اصل کے اندر صیغہ کیا ہے؟ عصوا مثل رموا، عصا یعصی سے رما یرمی کے وزن پر یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیسے عصوا علی وزن رموا، فوقعت بعدها واو العطف فصارت هكذا بما عصوا وكانوا يعتدون، کہہ رہے ہیں کہ جب واو عطف اس کے بعد آ گئی تو صیغہ یوں ہو گیا بما عصوا وكانوا يعتدون، تو دو واو ہیں، ایک عصوا کے آخر میں اور ایک واو عاطفہ۔ والقاعدہ، یہاں پر قاعدہ جاری ہوا، انہ تدغم واو غیر المدۃ فی واو العطف فهذه القاعدة جرت هنا، کہہ رہے قاعدہ یہ ہے کہ واو غیر مدہ واو عاطفہ کے ساتھ مدغم ہو جائے گی، تو وہ قاعدہ یہاں پر جاری ہوا کہ ایک واو عاطفہ ہے اور ایک واو غیر مدہ ہے، صیغے کی جو واو ہے وہ غیر مدہ ہے اور بعد والی واو عاطفہ ہے، جب ان دونوں کا ادغام کر دیا تو صیغہ بما عصوا كانوا يعتدون بن گیا۔ اگلا صیغہ ہے انمن، انمن، دیکھنے میں تو یہ صیغہ کسی باب سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر دو کلمات کا ادغام ہے، تفصیلات دیکھیے۔ صیغۃ الجمع المتکلم مع الغیر للمضارع من المضاعف من نصر ینصر، کہہ رہے صیغہ جمع متکلم مضارع معروف باب نصر ینصر سے ہے، مضاعف کے قبیل سے، مثل مد یمد، مد یمد کی طرح ہے۔ اصلها، اصل میں صیغہ ہے نمن، من یمن سے جمع متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے نمن۔ دخلت علیہا ان المصدریہ، ابتداء میں ان المصدریہ داخل ہوا، ثم ادغمت نون ان فی نون المتکلم، صیغے کے اندر جو متکلم کی علامت نون ہے وہ اور ان مصدریہ کا نون ان کا آپس میں ادغام ہو گیا، فاصبحت انمن، تو پھر ان دونوں کو جوڑ کے لکھا جانے لگا تو صیغے کی صورت اور حیت انمن بن گئی۔ اگلا صیغہ ہے لمتننی، یہ صیغہ بھی دو کلمات سے مرکب ہے۔ صیغۃ الجمع المؤنث الحاضر للماضی المعلوم الاجوف الواوی من نصر، کہہ رہے صیغہ جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معلوم اجوف واوی باب نصر ینصر، اصل میں ہے لمتن، جیسا کہ قلتن، اب لمتن کے آخر میں فدخلت علیہا نون الوقایت ویاء المتکلم فصارت لمتننی، کہہ رہے کہ اس کے آخر میں نون وقایا اور یاء متکلم آ گئے تو ان دونوں کے آنے کی وجہ سے صیغے کی نوعیت لمتننی بن گئی۔ اس کے بعد ہے اما ترین، اس صیغے کی تفصیلات دیکھیے۔ صیغۃ الواحد المؤنث الحاضر للمضارع المعلوم المؤكد بالنون الثقيلة من مهموز العين والناقص الياء من فتح يفتح، یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معلوم مؤکد بانون ثقیلہ محموز العین اور ناقص یائی سے مرکب ہے اور اس کا باب ہے فتح یفتح، یہ صیغہ اصل میں ترین ہے۔ حذفت النون الاعرابیۃ لاجل النون الثقیلہ، نون ثقیلہ کے داخل ہونے کی وجہ سے نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا، ساقط کر دیا گیا۔ وکسرت الیاء غیر المدۃ لاجتماع الساکنین فصارت ترین، دو ساکن کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یاء غیر مدہ کو کسرہ دی گئی تو صیغہ ترین بن گیا۔ یہ تعلیل ہم قاعدہ یدعو یرمی کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ترینا کے اندر جو قواعد جاری ہوئے ان کا بیان ہے کہ ترینا کا صیغہ اصل حالت میں کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ وَتَرَيْنَا، تَرَيْنَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ تَرْأَيِّينَ، تَرَيْنَا اصل میں ترأیین ہے، كَتَفْتَحِينَ، چونکہ بھی باب فتح یفتح سے ہے تو تفتحین کے وزن پر ترأیین ہے۔ حذفت الحمزة بعدما نقلت حركتها إلى ما قبلها لقاعدة يسلو، قاعدہ یسلو کے تحت اس کے حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور حذف کرنے سے قبل اس کی جو حرکت تھی اس کے ماقبل کی طرف منتقل کر دی گئی،
یعنی را کی طرف منتقل کر دی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان افعال کے اندر قاعدہ یسلو وجوبی طور پر جاری ہوتا ہے۔ فاصبحت ترجینا تو صیغہ ترجینا بن گیا۔ ثم حذفت اول الیاءین لقاعدہ ترمینا، اس کے بعد قاعدہ ترمینا کے تحت اس کی جو پہلی یا تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ قاعدہ ترمینا کے تحت حذف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ترمینا تھا تو قاعدہ قال بعث کے تحت یا الف سے تبدیل ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہوا، تو اسی طرح یہاں بھی یا الف سے تبدیل ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، یعنی اس کے اندر بھی ترجینا کے اندر بھی یا متحرک ما قبل فتحہ ہے، تو قاعدہ قال با کے تحت اس یا کو الف میں تبدیل کیا تو الف اور یا دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو الف کو ساقط کیا تو صیغہ ترینا بن گیا۔ فصارت ترینا تو صیغہ ترینا بن گیا۔ وکما عرفتم اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ان النون الثقیلۃ کما تأتی فی المضارع بعد لام التاکید کہ نون ثقیلہ جیسے لام تاکید کے بعد آتا ہے، ہکذا تأتی بعد اما الشرطیہ ایضا یہ اما الشرطیہ کے بعد بھی آتا ہے۔ آگے قرآن پاک سے اس بات پہ دلیل ذکر کی ہے کما ورد فی التنزیل الحکیم جیسا کہ قرآن پاک کے اندر وارد ہوا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر تم بشر میں سے کسی کو دیکھو۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ثقیلہ داخل ہونے کا جواز اور وجہ اما شرطیہ ہے نہ کہ لام تاکید ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر چند صیغے ہم نے سمجھے ہیں، باقی صیغے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔